بارات بس پہنچنے ہی والی تھی۔ بہرام شاہ اور شاہ خاندان کے دوسرے مرد مردان خانے کی طرف حویلی کے دوسرے گیٹ کے پاس بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بارات ابھی شاہ حویلی پہنچی نہیں تھی، مگر آسمان میں گونجتی گولیوں کی تھرتھراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ خان بارات لا رہے ہیں۔ اپنی بلیک لینڈ کروزر سے آئس خان باہر آیا، آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں گولڈن کلر کا خصہ پہنے، سیاہ گنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، داجی کا ہاتھ تھامے مضبوط قدم لیتا بہرام شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے سامنے پہرانی نقوش والے مغرور مگر زیادہ تر خاموش رہنے والے شہزادے کو دیکھ بہرام شاہ نے آگے بڑھ کر آئس خان کے گلے میں پیسوں والے ہار کی مالا پہنائی۔ آئس خان سے ملنے کے بعد اپنا سر داجی کے آگے جھکایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے بہرام شاہ کو ڈھیروں دعائیں دی ڈالی۔ تبھی آئس خان کی گاڑی کے سامنے زرخام خان کی کار آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ زرخام خان کی کار کے رکنے پر اس کے دوستوں نے کار کے آگے بھنگڑے ڈالنا شروع کیے تو بہرام شاہ کو لگا اب اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا، جبکہ آئس خان خاموشی سے گردن موڑ کر زرخام خان کو دیکھ رہا تھا، جو بلیک کلر کی شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بہرام شاہ کو دیکھتے اپنے دوستوں کو پیچھے ہٹاتا بہرام شاہ کے قریب آ کر رکا، جس پر بہرام نے تعصب سے سر ہلاتے زرخام خان کو گلے لگایا۔ سالے صاحب، آج تو اگر تم مجھ پر بندوق بھی تان لیتے تو یہ خان تمہیں معاف کر دیتا۔ بندوق تاننے کا اس لیے کہا کیونکہ جان سے مارنے کی اجازت تو صرف تمہاری بہن کو ہی ہے۔ زرخام خان کی سرگوشی پر بہرام شاہ کی نظریں بے ساختہ آئس خان کی شیروانی پر نظر آتی لیزر لائٹ کی سرخ نشان پڑ گئی۔ فکر مت کرو، میں بندوق نہیں تان رہا، مگر میری بہن ضرور تمہاری خواہش پوری کر دے گی، زرخام خان کا کندھا تپتپا کر کہا تو بہرام شاہ کی بات پر زرخام خان کا دلکش کہکا گونجا، جس پر سر جھٹکتے بہرام شاہ مہمانوں کو لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ پیازی رنگ کی ساڑی پہنے جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، براؤن بالوں کی درمیان سے مانگ نکال کر اسٹریٹ کر کے پیچھے کمر پر کھلا چھوڑا گیا تھا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے، گلے میں ڈائمنڈ کا خوبصورت پینڈنٹ اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ہی ایئرنگز پہنے، لائٹ میک اپ کیے، ساڑی کا پلو ہاتھ میں تھامے سہج سہج کر چلتی کئی نظروں کو ٹھٹکا رہی تھی۔ اپنے قیامت خیز بجلیاں گراتے حسن سے لاپرواہ سیڑھیاں چڑھتی متلاشی نگاہوں سے عقیدت اور حوریہ کے روم کو تلاش کر رہی تھی۔ اف، کس طرح جاؤں؟ پتہ نہیں کیا کہا تھا ملازمہ نے، اوپر آ کر ارد گرد نگاہ دوراتے منہ میں بڑبڑا کر کہا۔ سر جھٹک کر دائیں جانب موجود راہداری کی جانب قدم بڑھائے، مگر اندر سے آندھی طوفان کی طرح آتا بہرام شاہ اپنے موبائل میں گم تیز تیز قدم لیتا امتسال خان کے نازک وجود سے ٹکرایا۔ اس زوردار تصادم پر امتسال کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ بہرام شاہ نے ہڑبڑا کر اپنے دائیں کسرتی بازو کو امتسال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس افتداد پر دونوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بہرام شاہ کو اپنا دل دھڑکنوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں موجود موبائل ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہوا، مگر یہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ اپنے دونوں بازو امتسال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ نظریں بے خود سی ہوتی امتسال خان کے خوبصورت نقوش میں الجھنے لگی، آنکھیں سختی سے میچے کپ کپاتے گلاب سی نازک پنکھڑیوں پر آن ٹھہری۔ کمر سے سرکتا ہاتھ چہرے کے قریب آیا۔ ابھی بہرام شاہ ان نرم و ملائم گلابی بڑے بڑے گالوں کی نرمی کو محسوس کرتا کہ امتسال خان نے پٹ سے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو کھولا۔ وہ میں دلہنوں کا پوچھنے آئی تھی۔ بہرام شاہ کے حصار کو توڑ کر 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے
ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے امڈ آنے والے جذبات پر قابو پایا۔ نیلے رنگ کے کرتے کے ساتھ سفید شلوار پہنے، سیاہ گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک گہری نگاہ امتسال خان کے ہوش ربا سراپے پر ڈالی۔ نظریں امتسال خان کے چہرے پر گئیں تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ ارد گرد نگاہ دہراتی، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی، بار بار اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر رہی تھی۔ سب نیچے دلہنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں پوچھنے آئی تھی۔ نکاح بھی روم میں ہی ہو گیا اور اب تو رخصتی کا بھی وقت ہونے والا ہے، مگر دلہنیں ابھی تک نیچے نہیں آئیں۔ شہد رنگ آنکھوں میں معصومیت لیے ایک نظر بہرام شاہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھ نظریں پھیر کر اپنا مسئلہ بتایا تو بہرام شاہ نے نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا۔ آپ کے بھائیوں کا حکم تھا کہ ان کی بیویوں کو اسٹیج پر نہیں لایا جائے گا، پھر چاہے وہاں صرف عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنی بھابھیوں سے یا تو آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ جا کر سیکنڈ روم میں مل لیں یا اپنے گھر جا کر دیکھ لیجیے گا۔ گہری پرتپش نظروں سے امتسال خان کی آنکھوں میں جھانکتے نرم لہجے میں کہا تو امتسال خان نے سٹپٹا کر نظروں کا رخ پھیرا۔ نہیں، آپ ایسا کریں، مجھے ان کے روم تک ہی چھوڑ آئے، گھر جا کر وہ مجھے تھوڑی دیکھنے دیں گے، تب تو خود دیکھیں گے، اس لیے بہتر ہے میں ابھی ہی دیکھ لوں۔ اپنی ساری کے پلو کو بار بار ٹھیک کرتی، عام سے لہجے میں حکم سناتی قدم آگے بڑھائے تو بہرام شاہ نے داد دینے والے انداز میں ابرو اچکا کر امتسال خان کے لاپرواہ مالکانہ انداز کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے، جبکہ بہرام شاہ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی امتسال نے مسکرا کر بہرام شاہ کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ امتسال کو دروازے کے باہر چھوڑ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ امتسال خان نے سر جھٹکتے کمرے کا دروازہ کھول کر قدم اندر رکھے۔ السلام علیکم، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ امتسال نے دروازے کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سلوا شاہ نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ میں زرخام لالا کی کازن ہوں، سلوا شاہ کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بتایا تو سلوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو تمہیں اجازت کی کیا ضرورت، تمہارا ہی گھر ہے۔ آگے بڑھ کر امتسال خان کے گلے لگتے مسکرا کر کہا تو سلوا کی بات پر امتسال بھی مسکرا دی۔ نارنجی اور گولڈن امتزاج کا لہنگا پہنے، نارنجی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن گوٹے کا کام ہوا تھا، کانوں میں گولڈن کلر کے ایئر رنگز جن میں نارنجی رنگ کے نگ لگے تھے، ماتھے پر بندیا لگائے، چہرے پر سنجیدگی تاڑی کیے مغرور شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ امتسال کو ایک دم سے وہ بہت اپنی اپنی سی لگی۔ نظریں دلہنوں کے بجائے بار بار سلوا شاہ پر ہی جا رہی تھی۔ تمہاری دوسری کزن نہیں آئی کیا؟ میرا مطلب ہماری ہونے والی بھابھی۔ عقیدت کا دوپٹہ سیٹ کرتے ابرو اچکا کر سلوا نے پوچھا تو امتسال کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، وہ بیچاری تو تیار تھی، مگر لالا نے کہا دلہنوں نے گھر ہی آنا ہے، وہ تب مل لے، ابھی آرام کرے۔ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ماجی بھی نہیں آ سکی۔ اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تو سلوا نے دھیان دیے بنا سر اسبات میں ہلایا، جبکہ عقیدت شاہ نے آئینے میں نظر آتے امتسال کے گھبرائے چہرے کو بغور دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کا کامدار بھاری لہنگا پہنے، گردن میں بھاری زیورات پہنے، مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں میں ڈائمنڈ کے کنگن کے ساتھ سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، بالوں کا خوبصورتی سے بنائے گئے ہیئر سٹائل میں موتیوں کی لڑیوں کو پڑویا گیا تھا، پاؤں میں بھاری ڈائمنڈ کی پازیب پہنے وہ دونوں بہنیں دلہن کے روپ میں مبہوت کر دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ امتسال خان کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ تبھی سلوا شاہ نے نگینوں سے سجے سرخ گھونگھٹ کو ان دونوں کے چہرے پر ڈال دیا۔ چلو، بھائی کے میسج آ رہے ہیں کہ دلہنوں کو نیچے لے آؤ، سلوا نے ایک نظر موبائل پر ڈالتے کہا تو امتسال نے آگے بڑھ کر ہوریا کی اٹھنے میں مدد کی، جو بری طرح کپکپا رہی تھی۔ بھابھی ریلیکس یار، کیوں اس طرح کانپ رہی ہیں؟ میرے آئس لالا تو بہت سویٹ سے ہیں۔
وہ تو کچھ کہتے بھی نہیں، بہت نرم لہجے والے ہیں۔ ہوریا کے کپکپاتے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے مسکرا کر کہا تو ہوریا نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ سویٹ ہوگا تمہارے لیے، بھائی جو ہے تمہارا، میرا تو شوہر ہے، وہ بھی جلالی شوہر۔ منہ سے آگ صرف میرے لیے ہی نکلتی ہے۔ بہن، تم تو اپنے بھائی کی شادی انجوائے کر رہی ہو، جبکہ میں تمہارے بھائی سے شادی کے بعد آنے والی اپنی شامت کو امیجن کر رہی ہوں، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ امتسال خان بنا دھیان دیے ہوریا کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ زرخام اور آئس اپنی اپنی گاڑیوں کے سامنے کھڑے دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تبھی بہرام شاہ قرآن پاک کے سائے تلے ان دونوں کو لیے آتا ہوا دکھائی دیا۔ گھونگھٹ میں چھپے چہرے کو دیکھ زرخام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا، جبکہ آئس خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر ہوریا کے کپکپاتے وجود کو دیکھا۔ ماں جی، میں نے نہیں جانا، پلیز، آئی پرومس، میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے مت جانے دے۔ حلیمہ بیگم ہوریا کو گاڑی میں بٹھانے لگی تو وہ روتے ہوئے حلیمہ بیگم سے لپٹ گئی۔ ہچکیوں سے جانے سے منع کرتی آئس خان کے غصے کو بڑھاوا دے گئی۔ چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا۔ سرخی سے سختی سے مٹھیاں بھیج کر حلیمہ بیگم سے لپٹتی ہوریا کو دیکھا۔ اوہ ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، آج نہیں تو کل تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہے نا؟ دیکھو، تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اصل گھر تمہارا وہی ہے جہاں تمہارے سر کا سائیں رہے گا۔ ہوریا کا ہاتھ آئس خان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو آئس خان نے اتنی سختی سے ہوریا کے ہاتھ کو تھاما کہ اس کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ پھر بنا ہوریا کو سمجھنے کا موقع دیے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر ہوریا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، جبکہ آئس خان کی اس حرکت پر بہرام شاہ نے سرس سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ جتنا شریف اور سیدھا وہ اسے سمجھتا تھا، اتنا وہ تھا نہیں۔ ہوریا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر حلیمہ بیگم سے پیار لے کر خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو ہوریا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اپنا خیال رکھنا عقیدت، اپنے رشتے اور شوہر کی قدر کرنا، کیونکہ اب جو بھی ہے تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی ہے۔ تمہاری خوشی، غمی، تکلیف اگر اب کسی کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے۔ اپنے رشتے میں کسی تیسرے کی وجہ سے مشکلات مت پیدا کرنا، عقیدت کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے نم نظروں سے گھونگھٹ کی اوٹ سے انہیں دیکھ سر اسبات میں ہلایا۔ سلوا نے آگے بڑھ کر عقیدت کو گاڑی میں بٹھایا تو نظریں بے اختیار دائیں جانب گیٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان خان پر گئی، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے ارمغان خان نے جو ہی نظریں اٹھائیں تو شکوہ کنا نظروں سے زوردار تصادم ہو، جس پر ارمغان خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ داجی تو پہلے ہی خاندان کے مردوں کے ساتھ ڈیرے پر چلے گئے تھے، اب بس دلہنوں کو لانا تھا، تو آئس اور زرخام اپنی گاڑیوں کے ساتھ رکے تھے، جبکہ ارمغان اور امتسال اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ جانے کے لیے رکے تھے۔ عقیدت کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زرخام خان اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم کہ نہیں آنا میرے ساتھ؟ تو کہاں جانا چاہتی ہیں آپ مہارانی صاحبہ، بتائیں مجھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ آنے سے انکار کرنے کی؟ کیا سوچ کر یہ بکواس کی تھی تم نے کہ اس طرح کا ڈرامہ کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسز آئس خان۔ جھٹکے سے گاڑی گاؤں کی کچی سڑک کے کنارے روکتے ہوریا کے بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے پہلے تنزیہ اور بعد میں گررا کر کہا تو ہوریا شاہ کی سسکی خاموش فضا میں گونجی۔ ہوریا کی خاموشی سے تنگ آ کر آئس خان نے ایک ہی جھٹکے میں گھونگھٹ کو الٹ دیا، جس پر ہوریا نے سختی سے آنکھیں میچی، جبکہ آئس خان مبہوت سا ہوریا شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آئس خان کے کسی رد عمل کو محسوس نہ کر کے ہوریا نے اپنی کانچ سی شفاف کرسٹل گرے آنکھوں کو واہ کیا تو دھک سے رہ گئی۔ آئس، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس ماجی سے دور ہونے کی وجہ۔ آئس خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں کہنے کی کوشش کی تو اس نے چونک کر ہوریا کی نم آنکھوں میں دیکھا۔
ماں سے دوری کو چھوڑو، آج رات میں ہم دونوں کے درمیان سے ہر دوری کو ختم کرنے والا ہوں۔ اگر کسی طرح کا کوئی ڈرامہ کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری قربت یا شدتوں پر مزاحمت کی تو یاد رکھنا حوریہ بی بی، جان لے لوں گا تمہاری۔ حوریہ کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر خود کے قریب کرتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو حوریہ کو اپنی سانسیں خشک ہوتی محسوس ہوئیں۔ اپنی نت پر آئس خان کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے سانسوں کی حوریہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تبھی حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بائیں ہاتھ سے نت کو ہونٹوں سے ہٹائے آئس خان پوری شدت سے حوریہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کی مدھم چلتی سانسوں میں اپنی دھوکے کی مانند چلتی آگ سی تپش لیے سانسوں کو بری طرح الجھا کر اسے پل میں بے بس کر گیا۔ قطرہ قطرہ حوریہ کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے آئس خان اس لمحے سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ حوریہ کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئس خان کے شدت بھرے لمس پر حوریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر آئس خان کی شیروانی کو کندھوں سے دبوچا۔ اپنے ہونٹوں پر آئس خان کے سلگتے ہونٹوں اور دانتوں کا دباؤ کو محسوس کر کے حوریہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، جس کے انجام میں آئس خان کی شدتوں میں اضافہ ہی ہوا۔ حوریہ کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کر کے اس نے اپنے دانتوں کا دباؤ حوریہ کے نچلے ہونٹ پر دے کر پیچھے ہوا تو حوریہ گہرے گہرے سانس لیتی خون چھلکاتا چہرہ آئس خان کے سینے میں چھپا گئی، جس پر آئس خان نے خمار آلود نظروں سے خود میں چھپی تیز سانسیں بھرتی حوریہ شاہ کی پشت سہلائی۔ گاڑی کی مانی کھیزی خاموش فضا میں دونوں کی دھونکی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی جانا، ابھی تو رات باقی ہے، تب صرف ہونٹوں پر نہیں پور پور پر میری شدتیں برداشت کرنی ہے۔ ساری زندگی کس طرح اپنی نازک جان پر مجھے جھیلو گی؟ ابھی تو خود سے بے وفائی کرنے کی سزا بھی دینی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تم میرے جنون کی شدتیں برداشت کرو گی یا مجھ سے بے وفائی کرنے پر میرا قہر برداشت کرو گی۔ حوریہ کے بالوں میں مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو حوریہ نے اپنی کرسٹل گرے سرخ پڑتی آنکھوں سے آئس خان کو دیکھا۔ میرا کردار صاف ہے آئس، میں نے غلطی کی، گناہ نہیں، تم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آئس خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں کہا تو آئس خان نے ابرو اچکا کر حوریہ کی دیدہ دلیری کو دیکھا۔ کردار پر اگر آنچ بھی آتی تو تمہارے اس نازک وجود کو آگ لگا دیتا۔ آئس خان مگر حوریہ آئس خان مگر بات کردار ہی کی تو نہیں ہے، یہ دل، یہ تو صاف نہیں ہے نا؟ یہاں تم میرے سے پہلے کسی اور کو۔ حوریہ کے سینے کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے دبے دبے لہجے میں گڑا کر کہا تو آئس خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے حوریہ نے نفی میں سر ہلاتے آئس خان کے ہاتھ کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں تھاما۔ ایسا نہیں ہے آئس، خدا گواہ ہے میرے دل کا، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ صرف میرا آئیڈیل تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرے دل میں کوئی بھی نہیں۔ کیا تم میرا یقین نہیں کر سکتے؟ شادی بھی تو کی ہے نا، تو یقین بھی کر لو۔ اب جیسا بھی تھا وہ آئس خان کی بیوی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ انا میں وہ ایک دوسرے کو توڑ تو سکتے تھے مگر اس رشتے کو نہیں، تو پھر وہ کیوں نہ ایک قدم بڑھا کر اس انا کی دیوار کو توڑ کر ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچا لیتی۔ ساری زندگی کا ساتھ تھا، وہ ساری زندگی اپنے ہم سفر کی آنکھوں میں بدگمانی یا اپنے کردار کو مشکوک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے اس آئیڈیل نے میری روح کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے دل پر وار کیا ہے، میں تکلیف نہیں بھلا پا رہا، کیا کروں میں؟ ہاں، تمہارے لیے کہہ دینا آسان ہے مگر اپنے نام سے منسوب شخص جس کے لیے آپ خود کو اس کی امانت سمجھ کر محفوظ کیے ہوں، اس کے دل میں کسی اور کے لیے احساسات دیکھ کر کس قدر تکلیف ہوتی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ حوریہ کی نازک گردن کو اپنی سخت گرفت میں لیتے چلا کر کہا تو آنسو لڑیوں کی صورت میں حوریہ کے رخساروں پر بہنے لگے، جنہیں دیکھ آئس خان نے اپنے جھبڑے بھیج کر نرمی سے حوریہ کی گردن آزاد کی۔ تو پھر مجھے معاف کر دو۔ آئس خان کے سلگتے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کر کے
मजबूत लहजे में कहा तो आइस खान ने पीछे होकर हूड़िया के खून छलकाते चेहरे को देख खामोशी से घूंघट उसके चेहरे पर करते बिना कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की। मगर इस दौरान वो हूड़िया के हाथों को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में ले चुका था। जुरखाम खान दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो नजरें सामने ड्रेसिंग टेबल के अपने सामने अपना कयामत खेज हुस्न लिए बैठी अकीदत जुरखाम खान से टकराई, जो तमाम हथियारों से लेस जुरखाम खान के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। नजरें अकीदत से होती रूम के अतराफ में घूमी तो जुरखाम खान के होठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट रेंग गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अरमगान खान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा था। बारात में अरमगान खान के लेट पहुंचने की वजह अब जुरखाम को समझ आई थी। सुर्ख गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों से बेड के क्राउन और दीवारों को सजाया गया था। बेड की चादर गुलाब की पत्तियों तले छुपी हुई थी। कमरे के दरवाजे से लेकर कमरे के चारों कोनों तक गुलाब के फूलों को बिछाया गया था। ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और सोफे के दरमियान में रखे टेबल पर मुख्तलिफ डिजाइन के खूबसूरत कैंडल को लगाया गया था। रूम में फैली फूलों की भीनी भीनी खुशबू और कैंडल की लाइट माहौल को फुसूखेज बना रही थी। अपनी शेरवानी के बटन खोलकर सोफे पर उछालकर कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ाए। वहां जा रहे हो तुम? अपने सर पर पिनों से सेट दुपट्टे से जंग लड़ते जुरखाम खान को वॉशरूम की जानिब जाते देख तेज आवाज में कहा तो जुरखाम ने चौंक कर गर्दन मोड़कर अपनी बीवी को देखा, जिसके चेहरे पर झंझलाहट साफ आया थी। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी ये दोनों आंखें सलामत हैं। जब आंखें सलामत हैं तो नजर भी आ रहा होगा कि कहाँ जा रहा हूं। तंजिया लहजे में अबरू उचकाकर कहा तो अकीदत ने मुंह बसोड़ कर जुरखाम खान को देखा। पहले इधर आकर इस मुसीबत से जान छुड़वाओ मेरी, वरना मुझे यकीन है आज गंजी हो जाऊंगी मैं। अपने सर से पिने निकालने की कोशिश करते झंझला कर कहा तो जुरखाम खान ने गहरी सांस भरकर कदम अकीदत शाह की जानिब बढ़ाए। उसकी पुश्त पर खड़े होकर गहरी इस्तेकाक बड़ी नजरों से आईने में नजर आते अकीदत के होशरुबा सरापे को देखा। अपने बेलगाम होते जज्बात पर बंद बांध कर अकीदत के हाथ दुपट्टे से हटाकर खुद पिनों को उतारने लगा। सर से पिने उतार कर कंधों के पास लगी पिन उतारी तो भारी कामदार दुपट्टा कंधों से सिरक कर जमीन बोझ हुआ। जुरखाम खान की नजरें बेसाख्ता दूधिया गर्दन से होती डोरियों की मदद से कैद किए गए दूधिया कमर पर आन टिकी। अपने हाथ की पुश्त अकीदत की कमर पर फेरी तो अकीदत शाह को अपने रगो पे में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई। आईने में नजर आते जुरखाम खान के अक्स को देखा, जो अपनी नीली खुमार आलूद नजरों से अकीदत शाह को ही देख रहा था। अकीदत के देखने पर जुरखाम खान जबड़े भींच कर पीछे हटा और वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। और जुरखाम ने फ्रेश होकर कमरे में कदम रखे तो ठिठक गया। कमरे में ऑन वाहिद लाइट को भी बंद कर दिया गया था। अब सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी कमरे को रोशन किए हुए थी, जबकि अकीदत अभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने ही बैठी हुई थी। जुरखाम खान को बाहर आता देख अपने भारी कामदार लहंगे को उठाती अपनी जगह से खड़ी हुई, जबकि जुरखाम खान जबड़े भींचे अकीदत को नजरअंदाज करता गीले बालों में टावल फेरता अकीदत से कुछ फासले पर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ। तभी अकीदत अपनी मुस्कुराहट छुपाती जुरखाम खान की जानिब बढ़ी। उसके बालों में चलते हाथ को थामा तो जुरखाम ने बेतासुर निगाहों से अकीदत शाह को देखा, जो जुरखाम खान की सख्त गिरफ्त से टावल खींचकर फातिहाना नजरों से उसे देख रही थी। 2 कदम के फासले को समेटते उसके करीब होकर खड़ी हुई, हाथ ऊपर करके टावल जुरखाम खान के बालों में फेरा तो अकीदत के इस तरह करने से कमरे की खामोश मानी खेज फिजा में चूड़ियों के मध्यम शोर ने इर्त्याश पैदा किया। अकीदत के होशरुबा सरापे और वजूद से उठती मसूर कुन खुशबू को महसूस करते जुरखाम खान ने नजरों का रुख फेरना चाहा, जो कि नामुमकिन सा था। नजरें बार बार भटक कर अकीदत के दिलकश रानाइयां आया करते वजूद पर जा रही थी। उसके बाजू ऊपर करने के बाइस सुर्ख लहंगे की चोली ऊपर होती दूधिया वजूद को अया कर रही थी। अकीदत के हाथों का लम्स
اب اپنے کندھوں پر محسوس کر کے زرخام خان نے ایک جھٹکے میں عقیدت شاہ کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا، جو اب ٹاول کو زرخام خان کے مضبوط چوڑے کندھے پر پیر رہی تھی۔ چاہتی کیا ہو تم عقیدت؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ٹاول عقیدت کے ہاتھوں سے چھین کر نیچے پھینکتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو عقیدت نے قاتلانہ انداز سے اپنی آنکھیں گھما کر رہے سہے فاصلے کو بھی ختم کیا، اپنے حنائی ہاتھوں کو زرخام خان کے کندھے پر رکھا۔ تمہیں چاہتی ہوں زرخام خان، اپنی محبت کا حق چاہتی ہوں۔ اپنے کانوں پر عقیدت شاہ کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس محسوس کر کے زرخام خان نے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ مجھے نہیں عقیدت، میری ماں کی وجہ سے کر رہی ہو نا، ان سے جیتنے کے لیے تم ہمارے رشتے کو ڈھال بنا رہی ہو۔ اگر یہ سب تم صرف اور صرف میرے لیے کرتی تو یقین کرو زرخام خان تمہارے اس انداز پر خود کو لٹا دیتا۔ عقیدت شاہ کے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت ترین گرفت میں لیتے دبے دبے لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا تو عقیدت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، جسے دیکھ زرخام خان نے جھٹکے سے عقیدت کو خود سے دور دھکیل کر رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ بہت گہرے ہیں یوں تو سمندر لیکن مرشد، اس کی آنکھوں کی بات اپنی ہے۔ زرخام خان کے روبرو کھڑے ہوتے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھتے بہجل لہجے میں سرگوشی کر کے اپنا نرم لمس زرخام خان کی نیلی آنکھوں پر چھوڑا تو زرخام کو اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل لگنے لگا، مگر وہ سب یہ نہیں کر سکتا تھا جو بات وہ عقیدت سے چھپا رہا تھا۔ اگر اسے پتہ لگتی تو وہ اسے بہت غلط سمجھتی۔ جب تک وہ سب ٹھیک نہیں کر لیتا تب تک وہ اپنا رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کو تو ان کی حرکت کے بعد وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ چکا تھا کہ اب ان کی وہ بات کوئی بات مانے نہیں رکھتی۔ عقیدت کو وہ بیوی کا حق ضرور دے گا، مگر ابھی وہ جس قدر کشمکش کا شکار تھا وہ اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ مگر اس کی پاگل بیوی پوری طرح حواسوں پر چھاتی اسے بے بس کر رہی تھی۔ وجہ جو بھی ہو، تمہیں ہم دونوں کے ایک ہونے سے مطلب ہونا چاہیے میرے پاگل سردار۔ زرخام خان کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے زمانی لہجے میں کہا تو زرخام خان نے گہری سانس بھر کر عقیدت کی کمر کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر اسے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ بہت شوق چڑھا ہوا ہے ایک ہونے کا، چلو تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ سخت نظروں سے عقیدت کو گھورتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، پٹکنے کے انداز میں عقیدت کو بیڈ پر لٹا کر اپنی بنیان اتار کر دور اچھالی، جبکہ اب عقیدت کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتی مسکرانے کی کوشش کرتی خود پر گھٹا کی طرح چھاتے زرخام خان کو دیکھا، جو اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے اطراف میں رکھتا اس پر جھکایا تھا۔